افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا کہتا ہے اور ان کا فرشتوں میں کیوں ذکر کرتا ہے، اس بات کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور بڑا خوش ہو جائیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس وقت ہم افطار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے اور ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کے منتظر ہوتے ہیں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، جو یہ بندے افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، ارادہ کیا تھا بنانے کا آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں، جو زمین میں قتل و غارت کریں، تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان سے ایک نسل چلے گی، وہ لوگ تیری نافرمانی کریں گے۔ تو فرشتوں نے اس ٹائم سوال اٹھایا تھا کہ مولا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم فرشتوں کو یہ ریلائز کراتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تم تو سمجھ رہے تھے کہ سارے ہی لوگ زمین میں قتل و غارت کریں گے، تم سمجھ رہے تھے سارے لوگ نافرمانی کریں گے، دیکھو میرے اس بندے کو، یہ پورا دن بھوکا رہا، پورا دن پیاس میں اس کا گزرا، اور یہ اب اس کے سامنے لذیذ کھانے رکھے لیکن یہ کھانا نہیں کھا سکتا، دیکھو اس کو، اس کی ہمت نہیں ہے، اتنا میرا فرما بردار اور تابعدار بندہ یہ ہے کہ اس کے سامنے تمام لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ میرے حکم کے بغیر ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا۔ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت فخر فرماتا ہے فرشتوں میں، دیکھو دیکھو میرے بندے کو، اے فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، دیکھو یہ میرے اتنے فرما بردار اور تابعدار بندے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنا ابھی جیسے ہی میرا حکم ہوگا، جیسے میری طرف سے اعلان ہوگا، جیسے میری طرف سے ان کو چھوٹ ملے گی، اجازت ملے گی، یہ افطاری کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ تو میں اپنی زبان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھنا فوراً یہ اپنے پیٹ کو بھرنے لگیں گے اور پیٹ میں کھانے کو پہنچانے لگیں گے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت کھانے میں جلدی جلدی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب بندہ جلدی جلدی کھاتا ہے، یہ فخر نہیں دکھانا کہ ارے لو ہم نے تو ابھی تک پانی نہیں پیا، ارے لو ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگی۔ اچھا اگر آپ کو پیاس نہیں لگی تو آپ کے روزے رکھنے میں وہ فائدہ بھی تو نہیں ملا نا آپ کو۔ پیاس لگ رہی ہے، شدت والی خطرناک بھوک لگ رہی ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، افطاری رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور جیسے ہی اللہ نے اجازت دی اب افطاری پہ ٹوٹ پڑنا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو جب تک میں نے اجازت نہیں دی تھی خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے میں نے اجازت دے دی کھانے کی دیکھو کیسے ٹوٹ پڑا، میرا بندہ بھوکا اتنا ہے، اتنا پیاسا ہے، لیکن اجازت نہیں تھی تو بیٹھا رہا، اجازت مل گئی تو ٹوٹ پڑا۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو مخاطب کرتا ہے، گویا کہ ان کے نام لے لے کے انہیں پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اے میرے بندو جو تم چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسی کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ 3 ٹائم ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، دوسرا تہجد میں مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، تیسرا فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرتا ہے۔